نحمد نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورۃ الانفال کی آیات ہیں. سورۃ الانفال کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے. آج کا درس آیت نمبر 74 سے ہو رہا ہے اور یہ آیت نمبر 74 اور آیت نمبر 75 یہ سورۃ الانفال کی آخری آیت ہے. ان آیات مبارکہ میں جو آیت نمبر 74 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی تعریف بھی کی ہے اور ان کا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ بیان کیا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے زمانے میں اللہ کی محبت کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دین اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں. جن قربانیوں کا آج ہم محض ایک زبانی تذکرہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ان قربانیوں سے، ان امتحانات سے گزرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جن میں سے پہلے نمبر کے وہ مسلمان جو اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور پھر انہوں نے ہجرت کی، یعنی ان کے علاقوں میں ان کے گھر بار تھے، ان کی فیملیاں تھیں، ان کا کاروبار تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے خاطر، آپ سے دین سیکھنے کے خاطر اور پھر دین کو آگے پھیلانے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اپنا سب کچھ پورا سیٹ اپ چھوڑ دیا انہوں نے، اور آنے کے بعد پھر مدینہ میں آ کر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ وجاہدوا، مدینہ میں آنے کے بعد مدینہ میں انہوں نے آ کر اپنا سیٹ اپ نہیں بنایا، بلکہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دین کی اشاعت اور ترویج کے لیے مسلسل جد و جہد کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا. تو ایک تو یہ مسلمان تھے، اور دوسرے والذین آووا، وہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا،
اپنے گھر میں جگہ دی، کسی کے 2 گھر تھے، اس نے 1 گھر چھوڑ کر 1 گھر اپنا مہاجر بھائی کو دے دیا، اپنے کاروبار کے اندر ان کو حصہ دیا۔ وَنَصَرُوا، اور ہر طریقے سے ان کی مدد کی کہ ان کے لیے وہاں کوئی مشکل نہ رہے، ان کی ہیلپ کی مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے فرمایا یہ ہیں سچے ایمان والے، حقا سچے، اللہ نے ان کے ایمان کی شہادت دی، گواہی دی، اور یہ نہیں فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون کے ایمان والے، بلکہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے اور پکے ایمان والے ہیں۔ اور ان کا مقام کیا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے ملے گا کیا؟ فرمایا لہم مغفرت، ان اعمال کی بدولت جو انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی، ان کی بخشش کر دی۔ ورزق کریم، اور جنت میں اللہ پاک نے ان کے لیے باعزت رزق کا بھی انتظام کر دیا۔ اور دیکھیں اس میں یہ تو ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا، تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ، اور کچھ صحابہ کرام کے واقعات ہم اپنے ذہن کے اندر لائیں کہ صحابہ کرام نے جو ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ کے مسلمانوں کا ان کے ساتھ برتاؤ، پھر مہاجرین کا آگے سے ان کے برتاؤ میں مہاجرین کا عمل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے۔ مکہ میں ان کا کاروبار بھی تھا، بیوی بچے بھی تھے، سب کچھ تھا، چھوڑ کر آ گئے۔ مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مؤاخات جس صحابی سے کرائی تھی، ان کا نام تھا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مدینہ منورہ کے مالدار صحابہ میں سے تھے۔ مؤاخات ہو گئی، بھئی اب آپ کا بھائی بن گیا، تو وہ جو بھائی ہوتا تھا وہ سگے بھائی سے بھی زیادہ اپنے مہاجر بھائی کا خیال رکھتا تھا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم ایک نظر ڈال کے دیکھ لو، جو تمہیں پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں گا، جب اس کی عدت گزر جائے گی تم اس سے نکاح کر لینا، اور فلاں جگہ پر بھی میرا گھر ہے، فلاں بھی میرا گھر ہے، فلاں میری دکان ہے، تو آپ دیکھ لیں جو گھر آپ کو پسند ہو، جو دکان آپ کو پسند ہو، وہ پہلے آپ اس میں ہاتھ رکھ لیں، پھر میں وہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ اتنی بڑی آفر آج آپ دیکھیں کوئی سگا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ آگے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ بھئی آپ کی بیوی، آپ کے مکان، آپ کے گھر آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو نصیب کرے، آپ کے بچوں کو اللہ نصیب کرے، مجھے بس صرف آپ اتنا بتا دینا صبح کہ یہاں مدینہ منورہ میں کوئی بندہ مزدوری کرنا چاہے، کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے کہاں لوگ جاتے ہیں، اتنا بتا دیں مجھے سے۔ انہوں نے دوسرے دن ان کو بتا دیا کہ یہ کوئی کام کرنا چاہے تو یہاں کے بیٹھتا ہے، یہاں سے لوگ اس کو لے جاتے ہیں مزدوری کے لیے، کسی نے کوئی کاروبار کرنا ہو تو یہ چھوٹی موٹی مارکیٹ ہے، یہاں آ جاتا ہے کر لیتا۔ تو بس وہ کیونکہ مکہ مکرمہ کے جو مسلمان تھے وہ زیادہ تر تاجر تھے، تجارت کرتے تھے،
اور مدینہ منورہ کے مسلمان زیادہ تر کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، تو وہ اپنے ذوق کے حساب سے وہ مارکیٹ میں چلے گئے۔ وہاں یہ مسلمان تھے، ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی، اس سے کہا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے؟ پتہ چلا کہ وہ گھی اور پنیر بیچتا تھا، تو اس کو کہا کہ آپ مجھے تھوڑا گھی تھوڑا پنیر دیں، قرض دے دیں، میں اس کو بیچوں گا، شام کو آپ کے جو پیسے ہوں گے آپ کو دے دوں گا۔ ٹھیک، اس نے اس حساب سے قرض دے دیا، لیا اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس کو بیچنا شروع کر دیا۔ شام تک کچھ پروفٹ ہوا، جو اصل رقم تھی وہ جا کر اس مالک کو دی، نفع اپنے پاس رکھا۔ دوسرے دن پھر چلے گئے، پھر اس سے قرض لیا، پھر اس طرح اپنے کاروبار کو انہوں نے بڑھایا 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 اور مدینہ منورہ کے بہت بڑے تاجروں میں شمار ہوا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت آیا اور آپ نے یہ عالم فانی کو چھوڑنا تھا اور پھر عالم جاویدانی کی طرف جانا تھا، تو ازواج مطہرات نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے بعد ہمارے خرچے کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا جو سب سے زیادہ سخی بندہ ہوگا، جو سب سے زیادہ نیک ہوگا، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ تو ازواج مطہرات کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام تر اخراجات حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے تک، بلکہ عمرے پر بھیجنا، حج پر بھیجنا، اور بھی جتنے معاملات تھے ان تمام معاملات میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رقم بے دریغ ازواج مطہرات پہ خرچ کی۔ تو یہ تھا مدینہ منورہ کے مسلمانوں کا آنے والے مہاجرین کو ویلکم کرنے کا انداز، اور آگے سے مہاجرین کا ان کے لیے شکریہ کس انداز کے اندر تھا، وہ بھی یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم نے جو ہجرت کی ہے، اس ہجرت کا معاوضہ دنیا میں ہمیں نہ ملے، اس کا پورا بدلہ ہم اللہ سے لیں گے، اور دنیا میں نہیں لیں گے، مرنے کے بعد لیں گے اللہ سے۔ تو ان کو آخرت کی زندگی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہمیں کہتے تو ہیں ہم بھی کہ بھئی ہمارا مرنے کے بعد یقین ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی تک وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی جو جس کیفیت کے بعد پھر انسان اتنی بڑی بڑی قربانیاں کرتا ہے، ایسا وہ کیفیت پیدا نہیں۔ تو یہ میں نے بتایا کہ ان واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت کی تھی انہوں نے کتنی بڑی تکلیف اٹھائی اور کتنی بڑی قربانیاں دی، اور پھر ان لوگوں نے ان کو جو ویلکم کیا اور ان کا خیال رکھا، جس کو اللہ نے فرمایا والذین آووا، کو ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مسلمان، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اب ایک آیت، ایک اس کا زاویہ اس آیت کا دیکھنے کا سننے کا یہ ہے کہ ہم اس کو صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی زندگی کی روشنی میں اس آیت کو دیکھیں، اور ایک ایک اس آیت کو ہم سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ آج آیا ہم بھی اس کا مصداق بن سکتے ہیں یا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ کیا تھا کہ مکہ مکرمہ سے یا ان قبائل سے، ان علاقوں سے جہاں اسلام پر عمل کرنا مشکل تھا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنا اس وقت فرض تھا۔ اب ایک بندہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، دوسرا بندہ اس کے فرض کی ادائیگی میں اس کے ساتھ مدد اور تعاون کر رہا، یہ ہے سر جی۔
انہوں نے اپنا فرض ادا کیا، اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے ان کے لیے فرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا کی، ان کو مشکلات سے بچانے کی کوشش کی، ان کو اپنا وقت بھی دیا، ان کی دلجوئی بھی کی، ان کو حوصلہ بھی دیا، اور ان کو مدینہ منورہ کے اندر اجنبی ہونے کے احساس سے بھی بچایا، ان کو اپنائیت دی۔ یہ چیز ہے۔ اب یہ آج ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، آپ اس کے ساتھ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ وہ فرض ادا کر رہا ہے، آپ نے اس کے لیے راستہ بنایا، اس کو راستہ دکھایا، اس کے لیے کچھ آسانی پیدا کی، تو آپ دیکھیے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، آپ نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا۔ تو آج بھی ہم یہ کر سکتے ہیں، اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی چند دن پہلے ایک واقعہ پڑھا امت میں، لکھا سعودی عرب کا ایک واقعہ، ریاض کا لکھا ایک آدمی کا، اس نے کہا کہ ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، تو کہا کہ اس کے انتقال کے بعد میرا چونکہ وہ قریبی دوست تھا، تو ایک صاحب جس کو میں جانتا تھا اور وہ بھی سمجھے دوستوں کی طرح تھا، وہ میرے پاس آیا، کہا کہ یار یہ جو ہمارا دوست تھا بہت ہو گیا، اس کے اوپر میرا 4 لاکھ ریال قرضہ ہے، اور وہ سارے ثبوت تھے، ایسے نہیں تھا کہ محض زبانی دعویٰ نہیں تھا، باقاعدہ پیپر تھے جس طرح اس نے اس سے قرضہ لیا تھا، گواہ تھے، تحریر تھی، سب کچھ تھا۔ انہوں نے کہا اچھا اس کے بچوں سے جا کے بات کرتے ہیں۔ نے کہا کہ ہم دونوں ان کے بچوں کے پاس گئے، ان کے گھر پہنچے، ان سے بات کی، تو ان کے بچوں نے بالکل منع کر دیا، کہا جی ہمارے والد کا ترکہ اتنا نہیں ہے کہ ہم اس میں سے یہ اتنا بڑا قرضہ دے سکیں، ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے اس میں سے۔ کہنے لگے 1-2 دن نہیں گزرے تھے کہ وہ مرحوم مجھے خواب میں نظر آئے اور بڑے پریشان تھے۔ ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن دیکھا، مسلسل خواب میں اس کو پریشان دیکھتا تھا، تو بس میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اس کا قرضہ میں نے ادا کرنا ہے۔ اب قرضہ بہت 4 لاکھ ریال کو چھوٹی رقم تو تھی۔ اس کے لیے اس نے کہا کہ میری دکان تھی، میں نے اپنی دکان فروخت کی، جو اس میں سامان تھا وہ بیچا، وہ پورا بیچ کر وہ رقم کوئی 4 لاکھ کے قریب بنی۔ کہا کہ میں نے وہ رقم لے جا کر اس بندے کو دے دی، اس کو کہا بھی یہ اس کا قرضہ میں نے اپنی طرف سے ادا کر دیا۔ قرضہ ادا ہو گیا۔ دوسرے دن کہا کہ یہ بندہ میرے پاس آیا، کہا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، قرضہ 4 لاکھ نہیں تھا بلکہ 3 لاکھ تھا، تو 1 لاکھ تو کا اس نے اس ٹائم واپس کر دیا، 1 لاکھ تو وہاں سے آ گیا۔ اور یہ بات مارکیٹ میں مشہور ہو گئی کہ یار یہ اس بندے نے اپنے دوست کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، تو یہ بات کہا کہ مشہور ہوئی۔ تو چند دن نہیں گزرے تھے کہ ایک تاجر میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری 2 دکانیں ہیں، ایک دکان خالی پڑی ہے، آپ لے لیں اس کو، چلا ہے مارکیٹ میں۔ کہا کہ میں چلا گیا، دکان کی اس نے چابی دی، صفائی شروع کی۔ ابھی دکان کی صفائی ہو رہی تھی کہ ایک صاحب نے اس مارکیٹ کے حساب سے ٹرک بھرا ہوا سامان کا بھی بھیج دیا۔ کہا کہ یہ آپ بیچیں اور جب بکے گا پھر ہمیں پیسے دینا، اور آئندہ بھی ہم آپ کو قرض دیتے رہیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں، ایک بندے نے اس کے ساتھ مدد کی، تھوڑی سی قربانی دی، اللہ پاک نے اس کی قربانی کو قبول کیا، اور اس کو دنیا کے اندر بھی کتنا بہترین اللہ نے صلہ عطا فرمایا۔ اب یہ بات لمبی ہو جائے گی کہ ہم یہ دیکھیں معاشرے کے اندر کوئی بھی بندہ ہے کسی بھی ایسے اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہے چیز میں، اس کے ساتھ تھوڑی سی انسان برل
اس ہمارے اس معاشرے کے اندر دھوکہ فراڈ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کی کچھ تھوڑی سی تحقیق بھی کرنی چاہیے کہ واقعتاً وہ بندہ مقصد ہے کہ مخلص ہے اور محتاج ہے، فرض اپنا ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کی، مدد کی ضرورت ہے، تو ہم مدد کر کے اللہ کے یہاں اپنے لیے اتنا بڑا اعزاز حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو جو اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو اس کے اندر ان کے لیے مدد پیدا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ سچے مومن ہیں، اور ان کے اس عمل کی برکت سے اللہ ان کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور آئندہ کے لیے اللہ نے جنت کا بھی فیصلہ ان کے لیے کر دیا۔ جب اگلی وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد یہ کون سی بات ہے؟ یہ صلح حدیبیہ کا، کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ایمان لائے، کیوں کہ صلح حدیبیہ صلح ہو گئی تھی، 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہو گیا تھا، اب ان دوران میں ایمان لانا اتنا مشکل نہیں رہا، آسان ہو گیا، اور پھر اس وقت انہوں نے ہجرت کی اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے۔ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ، اللہ نے فرمایا یہ بھی تم میں سے ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ان کی بھی مواخات قائم کی جائے اور یہ بھی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، لیکن مقام آخرت کے اعتبار سے فرق ہو گیا، ان کا مقام اونچا ہو گیا۔ اللہ نے سورہ حدید کے اندر بھی ان کا مقام الگ ذکر کیا کہ جو پہلے ایمان لائے اور انہوں نے پہلے زیادہ قربانیاں دی۔ اگلا حکم آپ سن کے آپ حیران رہیں گے، یہ حکم رہا تقریباً اس آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مواخات کی بنیاد پر مال میں وراثت کا حکم صلح حدیبیہ تک رہا ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک نے اس حکم کو ختم کیا، فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اولو الارحام رشتہ دار بعض کے اپنے رشتہ دار وراثت میں زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو جب وہ حکم ختم ہو گیا تو صحابہ کرام، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں تو آج کل یہ ہوتا ہے، آپ کو حکم دیں جی یہ کرو کرو، چند دن بعد اسے کہتے جی پہلے کیوں کہا تھا ایسے کرو۔ صحابہ میں یہ چیز نہیں تھی، پہلے یہ باتیں وہ کرتے تھے جو منافق ہوتے تھے کہ جی پہلے تو یہ کہا ابھی کہہ رہے ایسے کرو، نہیں۔ جو مومن تھے وہ سمجھتے تھے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے، بس یہی صحیح ہے، جیسے کہہ رہے ہیں یہی کریں گے تو مومن کہلائیں گے، یہاں کیوں کہاں کریں گے تو منافق ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز اب مسلمان، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، پھر بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آتی۔ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہمیں پتہ چل گیا، بس اب اس پہ عمل کرنا ہے۔ پہلے اگر ہم کسی غلط راستے پہ چل رہے تھے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، اب سیدھے راستے کے اوپر آنا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام اس قربانی سے بھی گزرے کہ پہلے انہیں کہا گیا کہ آپ کی وراثت مواخات کی بنیاد پر ہے، مہاجر بھائی آپ کی وراثت میں شریک ہے۔ اب وہ سارا حکم ختم کر کے فرمائے کہ اب جو وراثت ہوگی وہ رشتے کی بنیاد پر ہوگی، اور وراثت کے حصے ذوی الفروض کے اللہ نے خود مقرر فرما دیے قرآن کریم کے اندر کہ ماں کا کیا حصہ ہوگا، باپ کا حصہ کیا ہوگا، بیٹی کا حصہ کیا ہوگا، بیٹے کا حصہ کیا ہوگا۔ ان حصوں کو اللہ نے مقرر کر دیا اور فرمایا کہ ابھی خون کے رشتوں پہ چلے، کسی نے کچھ نہیں کہا، تو ہو گیا۔ اور پھر اس کے اندر بہت زیادہ تاکید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 70 سال تک اچھے کام کرتا ہے، اہل خیر کے کام کرتا ہے، لیکن مرتے وقت وصیت غلط کر جاتا ہے،
وصیت کے اندر ظلم کر جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ بندہ اس ایک عمل کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، وہ 70 سال والی نیکیاں ختم ہو جاتی. اور ایک بندہ 70 سال تک اہل جہنم کے عمل کرتا ہے، 70 سال تک، اور مرتے وقت وصیت شریعت کے مطابق کرتا ہے، اس ایک نیکی کی برکت سے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. کیوں؟ یہاں امتحان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی آزمائش مال سے ہوگی، مال سے. اس امت کی آزمائش اللہ نے مال میں رکھی ہے، تو مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بھرپور کوشش کرنی ہے بچانے کی کہ مال کی محبت میں مبتلا ہو کر کسی کا حق نہ مار جائے. یہ ان باتوں سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی وارث کا حق مار جائے گا، کاٹ دے گا وراثت سے، کوئی ناجائز تدبیر کر کے، فرمایا کہ اللہ پاک اس کا جنت سے اس کی میراث کو اللہ ختم کر دیں گے. تاکہ فرمایا اس کے اندر، اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. پھر اس طریقے سے عمل کر کے دکھایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ان کے لیے عمل بالکل نیا تھا. صحابہ کرام کے لیے یہ احکامات نئے تھے، لیکن اندر عمل کرنے کا جذبہ تھا. جیسے جیسے حکم آتا تھا اس معاشرے میں کیا تھا، اس معاشرے کے اندر تو یہ تھا کہ کسی کو کوئی وراثت میں حصے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی بھائی مر جاتا تھا، بھائی کی بیوی کو بھی وہ متروکہ مال سمجھتے تھے، اور یتیم بچوں کو بھی مال سمجھتے تھے، اور کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا اس میں. لیکن جب قرآن پاک نے ان حقوق سے پردہ ہٹایا اور اس کو بیان کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کی، تو سارے کے سارے اس کے اوپر عمل کرنے لگ گئے. پھر اس معاشرے کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو ان احکامات پہ عمل نہ کرتا. لیکن یہ آہستہ 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 جیسے ہمارے اندر انحطاط آیا، کمزوری آئی، بہت سے احکامات سے، فرائض سے ہم غافل ہوئے، تو ان احکامات سے بھی ہم غافل ہوئے. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں عداوتیں بن جاتی ہیں، دشمنیاں بن جاتی ہیں. اس لیے ماں باپ کو بھی منع کیا کہ وہ اولاد کے بارے میں، حدیث کے اندر آتا ہے نا لا وصیت لوارث، جو آپ کے شرعی وارث ہیں ان میں سے کسی کے لیے وصیت بھی نہیں کریں گے. ایک بندے کے شرعی وارث ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، بیوہ ہیں، خود مر رہا ہے، وہ اپنے مال میں سے ورثاء کے لیے وصیت نہیں کرے گا. ہاں اگر مال میں سے وصیت کرنا چاہے وہ بھی تیسرے حصے میں کر سکتا ہے، لیکن وہ ورثاء کے لیے نہیں. کسی ادارے مسجد کے میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، کسی اور غریب میں دے دیں، اس میں بھی تہائی حصہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کے 6 غلام تھے. تو وہ مرنے لگا تو غلاموں کو کہا میرے مرنے کے بعد تم 6 کے 6 آزاد ہو. وہ فوت ہو گیا. اس کی اور 6 غلاموں کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا اس کا، بس یہ 6 غلام ہی تھے. کہ بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے ان کے بچوں کو بلایا، غلاموں کو بلایا، فرمایا کہ اور سخت جملے ارشاد فرمائے اس بندے کے بارے میں، اور فرمایا کہ اس نے اچھا نہیں کیا. اور پھر ان غلاموں کو آپ نے جمع کیا اور ان میں قرعہ اندازی کی، 2 کو آزاد کیا اور 4 کو غلام رکھا، اور وہ ان کے ورثاء کے حوالے کیے 4. وہاں فیصلے میں دیر بھی نہیں تھے. ہمارے یہاں عدالتوں میں انصاف مانگتے انصاف مانگنے کے لیے ابھی پہلے مشہور تھا کہ عمریں نو چاہیے، اب تو وہ بھی کم پڑ جاتی ہے عمریں. لوگ کہتے تھے کہ ہماری عدالتوں سے انصاف لینے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر چاہیے، نوح علیہ السلام والی عمر چاہیے. اب نہ وہ صبر کارگر ثابت ہو رہا ہے، نہ حضرت نوح علیہ السلام والی عمر ثابت ہو رہی ہے. فیصلے تو یہ تھے، بس آئے اور فیصلہ ہو گیا. اب کیا تھا کہ وہ فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق تھے. ہم نے خود میں اپنے اوپر سے قرآن کا سایہ ہٹایا ہے. ہم نے خود ہٹایا، قرآن و سنت کا سایہ اپنے اوپر سے ہٹایا.
جب ہم نے ایسا شفیق سایہ اپنے اوپر سے ہٹا دیا تو اب در بدر ہو رہا ہے، اب ہر بندہ پریشان ہے انسان، اور ایسا پریشان ہے کہ اس کی پریشانی کا مداوع بھی کوئی نہیں کر رہا۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں من حیث القوم قرآن پاک کے ساتھ، آپ کی احادیث مبارکہ کے ساتھ مضبوط تعلق نصیب فرمائے، قرآن و سنت کی حکمرانی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، قرآن و سنت پر مشتمل آئین اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کی برکتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔